ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی یکسر تبدیل کر دی ہے، کیا آپ موجودہ خارجہ پالیسی سے اتفاق رکھتے ہیں، اور کیا موجودہ خارجہ پالیسی ہماری ماضی کی پالیسی سے بہتر ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کشمیر خارجہ پالیسی میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں۔ جی، اب اتفاق سے ہمارا سب سے جو لمبا بارڈر ہے جس کے ساتھ رہتا ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا سے ہم چاہتے ہوئے بھی ایسے آئیڈیل تعلقات نہیں بنا سکتے جس طرح بننے چاہیے۔ اس کی وجہ کہ پاکستان اور انڈیا روایتی حریف ہیں۔ برصغیر کی تقسیم ہوئی تو ظاہر ہے یہ جو ہندوستان تھا یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، پاکستان بنا، انڈیا بنا، اور اس میں سے الگ بات کہ 1971 میں جب سکوتے ڈھاکہ ہوا تو پاکستان کا ایک یونٹ جو تھا وہ الگ ہوا۔ یہ ایک الگ ہسٹری ہے جی۔ لیکن آج بھی ہمارا جو سب سے پہلے ہمسایہ ملک ہے وہ تو ہے بھارت۔ اچھا، ہم چاہیں بھی تو بھارت کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی چاہ کر بھی، کیونکہ عوام جو ہے پاکستان کے اور انڈیا کے عوام جو ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک رقابت ہے، ایک حسد ہے اور ایک دشمنی ہے۔ ایک تو یہ بات ملحوظ خاطر رکھیے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا جو بارڈر لگتا ہے وہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ نہ اس نے کبھی ہمیں دل سے بڑا بھائی تسلیم کیا ہے، نہ اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے کوئی رعایتی نمبر ملے۔ اس کے بھارت کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہیں ہم سے۔ اس میں کہاں کہاں فالٹ ہے آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ کبھی افغانستان اور پاکستان تعلقات پہ بات ہوئی تو میں ضرور اس پہ روشنی ڈالوں گا جی، اور اپنی معروضات اور گزارشات سامنے رکھوں گا۔ اچھا، ہمارے آئیڈیل تعلق نہیں ہے آج بھی افغانستان کے ساتھ۔ انڈیا کے بعد دوسرا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تیسرا ملک ہے ایران۔ ایران کے ساتھ ہرچند کہ ہماری ویسی کوئی محاذ رائی نہیں تھی، لیکن امریکہ کے کہنے پر ہم نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بڑھائے۔ آگے جا کے میں اس پہ مزید گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد چائنا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ چائنا سے ہمارے پہلے دن سے اچھے رشتے ہیں، بہت اچھا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند اور بحر الکاہل سے زیادہ گہرا ہے، جی، تو ایک چائنا ہے۔ یہ ہماری ارد گرد کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب اگر ہم چلے جائیں بر صغیر اور ہم بر اعظم ایشیا میں چلے جائیں تو اس میں جو ممالک ہیں اس میں سعودی عرب ہے ہمارا برادر ملک ہے، اور باقی متحدہ عرب اور امارات کے اسلامی ممالک ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے خارجہ تعلقات کیسے ہیں، کویت کے ساتھ کیسے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب چلے جائیں عالمی سطح پر، ہم چلے جاتے ہیں وہاں پر ہم نے پہلے دن سے ایوب خان کے دور سے طاقت کا توازن بگاڑ دیا۔ اس وقت ہمیں بڑا معتدل رہنا چاہیے تھا، امریکہ کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی، اور اگر ہم نے اپنا جھکاؤ کسی ملک کی طرف کرنا تھا 100% اگر کرنا تھا، کسی ایک کو چننا تھا تو ہمیں اس وقت رشیا کو چننا چاہیے تھا۔ جی بھائی، رشیا آپ کے ساتھ ہے، بر اعظم ایشیا میں ہے، اور یوں سمجھ لیجئے آپ کا ڈائریکٹ ہمسایہ ملک نہیں ہے لیکن وہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات، اس سے خطے میں امن بھی ہوتا، اور رشیا اس وقت بھی دوسری بڑی ایٹمی پاور تھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ امریکہ کو ٹکر دے رہا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ کہ ہم نے سارا جو وزن تھا وہ امریکہ کے پرڑے میں ڈال دیا۔ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے، اب میں بڑا مختصر کر کے ذرا اب جا رہا ہوں خارجہ پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ پوری دنیا کے تمام ممالک کے حوالے سے تو بات نہیں کی جا سکتی۔ جو اہم ممالک ہیں اور جو ہماری خارجہ پالیسی، جیسے آپ نے پوچھا کہ اس میں جو چینج آیا یہ ہمارے مستقبل کے لیے کیسا ہوگا، تو اس حوالے سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ شیئر کروں گا۔ صرف امریکہ کا رویہ ہمارے سامنے تھا۔ امریکہ کبھی بھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ مجھے کسی نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے کہا نا صاحب فلاں شخص جو ہے وہ دوست اچھا ہے یا دشمن اچھا ہے؟ میں نے کہا اس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا، نہ وہ دوست اچھا ہے نہ وہ دشمن اچھا ہے۔ پنجابی میں کہا تھا نہ دوست چنگا ہے نہ دشمن چنگا، مگروں لتھی چنگا ہے۔ تو امریکہ جو ہے یہ دوست بھی اچھا نہیں ہے، دشمن تو خیر بہت ہی برا ہے، وہ تو دوست اچھا نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے دوست رہے ہیں، جتنے بھی رہے ہیں، جو ممالک اس کے دوست رہے ہیں، امریکہ نے جو ان کے ساتھ پھر حشر کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پاکستان کے وہ حکمران جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم امریکہ سے اچھے تعلقات رکھیں گے
تو پھر بہت بہتر ہوگا. آپ غور کیجئے, میں بڑا بریفلی مطلب ایسے طائرانہ نگاہ ڈالتا ہوں آگے جاؤں گا. جن لوگوں نے, جن حکمرانوں نے, ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے تھے, وہ سارے کے سارے قتل ہوئے ہیں, حرام موت مرے ہیں وہ. میں یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. وہ ضیاء الحق ہوں, وہ ایوب ہوں, وہ مشرف ہوں, جو بھی ہوں, جنہوں نے جب امریکہ نے کہا تھا کہ 1 سیکنڈ سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ہو کہ نہیں, تو پرویز مشرف نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر دیکھیں پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا, امریکہ نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا. ضیاء الحق کو انہوں نے, اچھا پرویز مشرف اس حوالے سے ذرا خوش قسمت ہے کہ انہیں قتل نہیں کروایا گیا تھا, باقی تو ان کے ساتھ جو ہوا اور جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا تھا ان کی لاسٹ ایام جب وہ ویل چیئر پہ تھے, وہ بندہ جو مکے لہرایا کرتا تھا. تو امریکہ جو ہے اس کے ساتھ جس حکمران نے, ذوالفقار علی بھٹو, آپ دیکھیے انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسلامک بینک بنا لیا جائے, تو مطلب جنہوں نے دوستی کی ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا. جو امریکہ کی مخالفت میں گئے ان کا حشر بھی آپ دیکھ لیں. ذوالفقار علی بھٹو اس کی ایک مثال ہے, شاہ فیصل اس کی ایک مثال ہے. عراق میں چلے جائیں تو صدام حسین اس کی ایک مثال ہے, قذافی اس کی مثال ہے, بہت سارے ایسے میں مثالیں دے سکتا ہوں جی. اور جو دوست بنے تھے ان میں شاہ ایران جو تھے ان کی آپ مثال لے لیں. جب خمینی کو وہاں سے نکالا تھا تو رضا شاہ پہلوی نے سارا جو اپنا وزن تھا وہ ڈال دیا تھا امریکہ کے پلڑے میں. تو جو رضا شاہ پہلوی کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے. تو خیر 1000 مثالیں دی جا سکتی ہیں, پروگرام کو دورانیہ مختصر ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے امریکہ کی وفاداری میں, اس کی دوستی میں, اس کی غلامی میں اخیر کر دی تھی, امریکہ نے پھر ان کے ساتھ بھی اخیر کی جی, کتے والا حشر کیا ان کا. اور جنہوں نے امریکہ کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, ان کے ساتھ جو امریکہ نے کیا وہ بھی عظم من الشمس ہے. میں نے آپ کو 2-3 بڑی مثالیں دے دی ہیں, آپ نے ملک کی بھی مثال دے دی اور عراق کی بھی مثال دے دی ہے. ایران کا حال آپ دیکھیے, عراقیوں نے امریکہ کی بالادستی کو شروع سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب امریکہ کی کوشش ہے میں دنیا میں ایران کو تنہا کر دوں, امریکہ کا بس نہیں چل رہا ورنہ اسے کچا چبا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے رشیا کے ساتھ, تو خیر میں نے بتایا کہ 2 بڑی پاورز تھیں, چائنا بہت بعد میں آیا اور سپر پاور بنا. تو اس وقت 2 پاورز تھیں, ایک رشیا اور ایک امریکہ. تو ہمیں جب ایوب خان کے دور میں یہ چوائس دی گئی کہ آپ کسی ایک کے ساتھ چل سکتے ہیں, رشیا نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرا جو امریکہ کا انتخاب کریں, رشیا یا امریکہ کا, وہ تو دونوں کے ساتھ انہیں کوئی غرض نہیں تھی. لیکن ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے, ہمسایہ میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا, اس کا بارڈر ہم سے نہیں لگتا جی, ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے جیسے رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تھے, ہم نے وہ رہنے نہیں دیے. تو طاقت کا توازن بگڑ گیا, ہم نے سارا اپنا وزن جو تھا وہ امریکہ کے پلڑے میں ڈال دیا. اس کے بعد امریکہ نے ہمیں جو پالیسیز دی, پھر امریکہ کہتا تھا کہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے, جیسے بچے نہیں چھوٹے ہوتے جو تو میرا یہ آ رہے تھے گل نہیں کرنی. پھر یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا, اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو ایسے چلنا ہے. پھر سعودیہ جو ہے امریکہ کا, چونکہ سارا دارومدار سعودیہ کا, سعودی عربیہ کا امریکہ کے ساتھ ہے, اس کی ساری پالیسیز امریکہ بناتا ہے. تو انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں, پاکستان سے برے تعلق رکھنے, پاکستان کو مطلب یہ وہاں سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں جی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا وزن جو تھا امریکہ کے پلڑے, اور امریکہ نے جب دیکھ لیا کہ اب دنیا میں میرے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر امریکہ نے اپنا کندھا پیش کرنے سے انکار کر دیا. امریکہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے خلا میں لے جاتا ہے, لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ وہاں تک میرے ساتھ آ گیا ہے کہ اب اس کا اگر میں ہاتھ چھوڑ دوں تو ماں سوائے تباہی کے موت کے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر امریکہ آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جی. پاکستان کے ساتھ سیم یہی ہوا. پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ 55,000 ارب روپے کے ہو گئے, اور یہ سارا کچھ امریکہ کی دوستی میں ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست ہیں پروفیسر صابر حسین صاحب تشریف لائے تھے, ان سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور ہماری جو معاشی پالیسی ہے جی, چونکہ اس پر امریکہ اثر انداز ہوتا ہے, خارجہ پالیسی پر بھی اور ہماری معاشی پالیسی پر بھی. ہمارا IMF بجٹ بنا کے بھیجتا ہے, اور ظاہر ہے IMF امریکہ کا ایک ادارہ ہے, اس کا ایک ذیلی ادارہ سمجھیں. تو ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری معاشی پالیسی امریکہ نے دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیا جی. اس نے ہمیں کہا اس سے ملنا, اس سے نہیں ملنا, اس سے ملنا, اس سے نہیں ملنا. تو یہ جو ہماری ماضی کی خارجہ پالیسی تھی, میں نے بڑے مختصر انداز میں, میری خواہش تھی کہ میں 5 منٹ میں اس پہ ایک
مطلب بڑا شارٹ سا اس پہ اپنی رائے دے دوں تو یہ ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ جا کے، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کے، امریکہ کی جھولی میں، امریکہ کے پرڑے میں سارا وزن ڈال کے ہم نے یہ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، ہم خارجی محاذ پہ بھی اور معاشی محاذ پہ بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے. ہم دنیا سے اپنے تعلقات اچھے نہ بنا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم گرین پاسپورٹ لے کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، ہمارے مزدور کرنے والے، ہمارے بڑے دماغ جو ہیں وہ جاتے ہیں سروسز دینے کے لیے، تو ان کو پاسپورٹ کو جب دیکھا جاتا ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ تو کر لیا، لیکن ہماری جو وہاں پہ عزت ہے وہ بیکاریوں سے بھی بدتر ہے. ہمارے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی جب امریکہ گئے تھے تو ان کے کپڑے اتروا کے انہوں نے تلاشی لی تھی. یہ ہے امریکہ سے دوستی کا ہمارے جو صلہ ملا. تو ہم نے امریکہ کے پلڑے میں سارا وزن ڈال کے یہ ذلت پھر ہم نے اٹھائی ہے. آپ پاکستان کو سمجھ لیجئے کہ کم از کم 50 سال کے بعد یہ عقل آئی ہے، یہ شعور آیا ہے کہ ہم نے تو غلط کیا تھا. اب پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لایا ہے. یہ اتنی مثبت تبدیلی ہے، اور آپ نے پوچھا کہ آپ اس سے خوش ہیں، مطمئن ہیں. میں اس سے بہت مطمئن ہوں، ہر پاکستانی اس سے مطمئن ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یک لخت امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں متوازن تعلقات رکھنے چاہیے، بالکل متوازن، مساوی طور پر. لیکن اگر امریکہ یہ کہے کہ اب میں آپ سے تعلقات رکھنے کو تیار نہیں ہوں، جیسے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے IMF کے ذریعے، تو پھر ہم نے بلیک میل نہیں ہونا امریکہ سے، پھر ہم نے IMF کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، پھر ہم نے اپنا خارجہ پالیسی جو اب چینج کر رہے ہیں پھر اسے تبدیل نہیں کرنا، پھر اسی کو لے کے چلیں. آپ ہم نے رشیا سے آئیڈیل ریلیشنز بنانے ہیں، ہم نے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز بنانے ہیں، ہم نے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنانے ہیں. آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایران کے ساتھ اپنے بارڈرز کھولے ہیں. وہاں پہ ابھی ایک صرف تجارتی منڈی بنی ہے، صرف ایک ٹریڈنگ یونٹ سمیلے بنا ہے، اور اس کے ثمرات آپ کو ملنا شروع ہیں. ابھی 5 منڈیاں اور بنیں گی، ایسی 5 مارکیٹس ایسی اور بننے جا رہی ہیں. جب وہ 5 بن جائیں گی تو آپ امیجن کیجئے، ایران کا تیل میں بار بار کہہ رہا ہوں دنیا میں سب سے سستا ہمیں پڑے گا. اس کی وجہ رشیا کا تیل تو سمندر سے ہو کے آنا ہے نا، ایک لمبا سفر ہے اور اس میں کیریج کے اخراجات ہیں. لیکن افغانستان تو آپ کے بارڈر پر آپ کو تیل دینے کے لیے تیار ہے نا، پیٹرول. تو آپ امیجن کیجئے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ہم کس قدر فائدے میں رہ سکتے ہیں. وہ پیٹرول جو 300 روپے لیٹر پہ چلا گیا تھا اس کو ہم بتدریج واپس لا رہے ہیں، اور آنے والے 5 سے 7 دن میں، یعنی کہ آج ہے 15 تاریخ اور آج ڈیفینیٹلی اوگرا کی ایک سمری جانی ہے، تو آپ نے پیٹرول میں ریلیف دینا لوگوں کو. تو میرے خیال میں یہ جو باقی 15 دن ہیں ان میں کم از کم آپ کو 60-70 روپے کا ریلیف ملے گا لوگوں کو صرف پیٹرول میں جو رشیا سے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ رشیا کے ساتھ خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے سے، تجارتی تعلقات بڑھانے سے، قائم کرنے سے آپ کے عوام کو کتنا فائدہ ملا ہے، ملکوں کو کتنا فائدہ ملے گا اگر آپ چائنا، رشیا اور ایران کے ساتھ مزید تعلقات بہتر کرتے ہیں. تو پھر آپ کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں، ملک کی معیشت کہاں سے کہاں چلی جائے گی، ہم معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں گے. پھر ہم بار بار جو دنیا میں کشکول لے کر نکلتے ہیں، ہم تجارت سے اتنے پیسے کما لیں گے. اور پھر امریکہ ڈالر کی جو اجارہ داری ہم ختم کر رہے ہیں. ڈالر کی اجارہ داری مطلب اب ہم نے جو رشیا سے تیل خریدا ہے وہ ڈالر میں نہیں خریدا، ہم نے چائنیز جو کرنسی ہے اس میں خریدا ہے. تو آپ اندازہ قائم کریں کہ کہاں کہاں ہمیں امریکہ کی بلیک میلنگ سے نجات ملے گی، IMF کی بلیک میلنگ سے نجات ملے گی. تو خارجہ پالیسی جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے یہ ماضی کی خارجہ پالیسی سے 100 گنا نہیں، کئی لاکھ گنا بہتر ہے. میں کئی ہزار گنا بھی نہیں کہا، کئی لاکھ گنا. اتنا مطمئن میں اس خارجہ پالیسی سے. اس خارجہ پالیسی کو ایک تو استحکام کی ضرورت ہے کہ یہ مستحکم رہے. اس ہمارے ایران سے تعلقات جتنے بڑے ہیں اس سے کئی لاکھ گنا بڑھنے چاہیے. ہمارے چائنا سے جتنے تعلقات اب ہیں، ہمیں فخر ہے چائنا کی دوستی پر، لیکن یہ تعلقات اور بڑھنے چاہیے. سی پیک میں اب کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے. ایسے 50 سی پیک اور بننے چاہیے، چائنا کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ مل کے، رشیا کے ساتھ مل کے. اور میں بار بار میں نام لے رہا ہوں افغانستان کا. افغانستان کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسی اور بہتر ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ افغانی ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان افغانیوں پر اور پٹھانوں پر، پختونوں پر ظلم کرتا ہے. یہ جو تاثر ہے اسے کیسے زائل کرنا ہے؟ وہ لوگ جو یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں اور ان کی سارے دل دھڑکتے ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کو ہم اعتماد میں لیں. وہ تو اپنے لوگ ہیں نا بابا، ان کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کریں. ان کو اعتماد میں لیں کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں،
آپ ہمارے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنائیں. اچھا بھائی، افغانستان کو جتنا سپورٹ پاکستان نے کیا ہے، جب رشیا کی جنگ تھی تبھی پاکستان نے سپورٹ کیا، اور رشیا سے لاکھوں لوگ جو تھے افغانی ہجرت کر کے، افغانستان سے لاکھوں ہجرت کر کے افغانی پاکستان میں آ گئے، آج بھی یہاں آباد ہیں. ان کے جو بچے ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی، ان کے بچوں اور پوتوں کے پاس. پھر جب 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد 11 سپٹمبر کا واقعہ، اس کے بعد پھر ان گنت لوگ جو تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانی پھر پاکستان آ گئے، ان کو ہم نے پناہ دی. ہم نے چونکہ باقاعدہ پالیسی نہیں بنائی تھی، پھر ہمیں اس کا نقصان پہنچا. آج افغانی جو ہیں ان کے دلوں میں اتنی قربانیوں کے باوجود پاکستان کے بارے میں نفرت کیوں ہے؟ آپ نے کھیل کے میدان میں دیکھ لیا نا جو افغانیوں نے ہماری ٹیم کا حشر کیا تھا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ یہاں ہمارے پاکستان کے پاکستانی شہری ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بستی ہیں، وہ وہیں پہ پیدا ہوئے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اپنے خون کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے جی. اچھا، ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو اب وہ تو افغانستان کو بتاتے ہیں کہ جناب یہاں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم تو بڑی تنگی میں ہیں یہاں پہ. تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات آئیڈیل نہیں ہو رہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح عرب ممالک جو ہیں، اچھا ان کو یہ بتانا ضروری ہے، ہمارے جو عرب ممالک ہیں متحدہ عرب امارات کے، انہیں بتانا ضروری ہے کہ امریکہ کے کہنے پر جو آپ ہم سے تعلقات بناتے اور بگاڑتے ہیں، یہ غلط بات ہے. آپ کے خارجہ پالیسی، آپ کے خارجہ، اس میں کریڈٹ جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. بلاول بھٹو زرداری پہ بے شک یہ الزام ہے کہ جی وہ تو جہاز میں بیٹھے رہے ہیں، وہ تو پاکستان میں ٹکے ہی نہیں ہیں، وہ تو دورے کرتے رہے. اور بابا وہ ایک ویژنری آدمی ہے، ایک ویژنری لیڈر کا نواسا ہے، ایک ویژنری ماں کا بیٹا ہے. اس کی آپ اندازہ تو قائم کریں نا کہ وہ کن کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کو پتا تھا میرے پاس صرف 1 سال ہے. بلاول بھٹو زرداری نے 1 سال میں آپ کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کر کے رکھ دی ہے. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ بندہ متحرک ہو. تو اب ملک میں بیٹھ کے کیا وہ بھی یہاں بیٹھ کے پائن ایپل کے جوس پیتا رہتا ہے؟ کیا کرتا وہ؟ اور بابا اس نے کام کیا، اس کو اپریشیٹ کریں. آپ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے جو 3 درجن دورے کیے تھے چائنا کے، ان کا نتیجہ سی پیک نکلا. سب سے زیادہ دورے چائنا کے آصف علی زرداری کے، ان کا نتیجہ سی پیک نکلا. تو اب بلاول بھٹو زرداری اس نے کام کیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ $10 ارب سے زیادہ امدادی پیسے لے آیا تھا پاکستان. جب ہم نے کہا کہ ہم سیلاب زدہ ہیں، پاکستان میں سیلاب آ گیا، ہماری امداد کریں، تو جنیوا میں جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ $10 ارب سے زیادہ تھے. تو یہ ہے خارجہ پالیسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس وقت اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے. ورنہ یہ ہوتا نہیں تھا. حکومت کہیں اور ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کہیں اور ہوتی تھی. فیصلہ سازی کا اختیار کسی کے پاس نہیں تھا. اب دیکھا ہے جو میری نظروں نے، تیری تعریف ہو مگر کیسے، کہ بنے یہ زباں نظر کیسے، کہ بنے یہ نظر زباں کیسے، نہ زباں کو دکھائی دیتا ہے نہ ہی آنکھوں سے بات ہوتی ہے. تو یہ تھا کہ جب جس نے دیکھنا ہے اس نے فیصلہ نہیں لینا، اور جس نے فیصلہ لینا ہے اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ امپلیمنٹ کروانا تھا حکومت سے. جی، حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا فیصلہ کرنے کا. تو دونوں الگ الگ پیجز پہ تھے، اس لیے ہماری خارجہ پالیسی جو تھی وہ بن نہیں پاتی تھی. بن جاتی تھی تو پھر ٹوٹ جاتی تھی، بکھر جاتی تھی. تو اب اتفاق ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری حکومت، موجودہ حکومت، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بانمتی کا کنبہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اتحادیوں کی 12-13 جماعتوں نے جو مل کے بنائی ہے، یہ موجودہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج میں ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی. اس کا فائدہ لینا چاہیے ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے والی ہے اسے بھی. اس پالیسی کا تسلسل رہنا چاہیے. آپ ایسا بندہ، ویسے تو نام آ چکا نا ہمارے اگلے وزیر اعظم کا، تو خیر ابھی میں ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں نا، میں کرتا ہوں. تو وہ جو آئیں گے اس کا تسلسل جو ہے قائم رہنا چاہیے. وہ امریکہ کے کہنے پر اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ لیں. اور جو حکومت اگلی آنے والی ہے 2023 کے اینڈ میں جو انتخابات ہونے، جو 2024 کے آغاز میں جو انتخابات ہونے، جب بھی انتخابات ہوں اور ان کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت بنے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، وہ مسلم لیگ نون کی ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، یا کولیشن ایک حکومت بنائے، جیسے بھی حکومت بنے اور جس کی بھی حکومت بنے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو آج خارجہ پالیسی بنا لی ہے اس میں پھر رتی برابر جھولنا ہے. اس میں رتی برابر تبدیلی نہ ہے. اگر آپ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی سب میں دیکھنا چاہتے ہیں،
اگر آپ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ دنیا کی بہترین خارجہ پالیسی ہے جی. ایک تو اس کے میں نے ابھی تک خارجی آپ کو فوائد بتائے. داخلی فوائد کیا ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو پیروں پہ نہیں کھڑے ہونے دینا, یہ پکی بات ہے. آپ اپنے قدرتی وسائل کو بروئے کار نہیں لا سکتے, آپ اپنے ذخائر کو استعمال میں لا سکتے. امریکہ نہیں چاہتا, بھارت نہیں چاہتا, اسرائیل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس لیے جب آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جاتا ہے امریکہ کی طرف, تو پھر امریکہ آپ کو اپنے جو وسائل ہیں, آپ کے قدرتی وسائل, آپ کے جتنے بھی سورسز ہیں ان کو استعمال کرنے سے روک دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے نہ تو تیل کے نئے کنویں کھودنے ہیں, تیل دریافت نہیں کرنا, اور آپ کے پاس جو ذخائر ہیں معدنیات کے ان کو بروئے کار نہیں لانا. ہمارے پاس, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونا ہمارے پاس ہے, ہمارے پہاڑوں میں, تو ہم استفادہ نہیں کر سکتے. ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا رخ بھی کریں. ہمارے پاس دنیا کی سب سے مہنگی دھاتیں ہیں, مطلب ایک دھات ایسی ہے جو 5 ارب روپے تولہ ہے. میں نے تولہ کہا, اتنی مہنگی دھات ہے. امریکہ استعمال نہیں کرنے دیتا, ہمیں اس سے استفادہ نہیں کرنے دیتا. تو ہمارے پاس تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اور وہ ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. وہ سندھ کی ساحلی پٹی پہ ہیں, وہ سندھ کے ساحلی ہمارے سمندر میں, تو امریکہ ان سے استفادہ نہیں کرنے دیتا. بھارت نہیں چاہتا پاکستان پیروں پہ کھڑا, اسرائیل نہیں چاہتا, کیونکہ آپ دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں, تو وہ نہیں چاہتے پاکستان مستحکم ہو. تو جن لوگوں سے اب آپ نے اپنے خارجی تعلقات بنائے, یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ آپ کو مدد دیں گے کہ آپ اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں. تو اس طرح سے آپ خارجی طور پر بھی اور داخلی طور پر بھی مضبوط ہوں گے. پھر چائنا جو ہے آپ کو فوجی, رشیا جو ہے آپ کو دفاعی اعتبار سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو مضبوط کریں گے, دفاعی معاہدے آپ سے کریں گے. وہ آپ کے ساتھ ایسی پلاننگ کرنے کو تیار ہے کہ اگر آپ انڈیا سے آپ کی جنگ ہوتی ہے تو رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور میری دعا ہے کہ افغانستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ آپ کی خارجہ پالیسی کا مرہون منت ہے کہ آپ کس قدر اچھی اور مستحکم خارجہ پالیسی بنا لیتے ہیں. تو یہ جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے یہ دنیا کی آئیڈیل ترین خارجہ پالیسی ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہترین ایک حکمت عملی بن گئی ہے, بہترین پالیسی بن گئی ہے. لیکن سمیر اس کا انحصار ہے مستقبل پہ, اس پالیسی کے تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کو آپ نے اگلے 100 سال تک اور اس کے بعد تک مستحکم کرنا ہے. اگر آپ نے 1 سال کے بعد اس خارجہ پالیسی میں تبدیلی کر دی تو پاکستان کبھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ بات آپ لکھ لیجئے, یہ نوشتہ دیوار ہے جو میں نے پڑھ لی ہے, باقی لوگوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.